بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہاٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی. آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے. جب ہم جیپ چھوڑیں گے تو اس کے بعد میں اندازہ کر سکوں گا کہ ہمیں مزید کتنے دن لگیں گے، اور وہ اندازہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ ہم بغیر کسی رکاوٹ کے چلتے رہے، اور اگر کوئی رکاوٹ ہم پر حاوی ہو گئی تو پھر ہم جنگلی حیات کی خوراک بن جائیں گے. نیتو نے کہا. نیتو، ہمارے ساتھ رہتے ہوئے تم مایوسی کی بات نہیں کرو. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ موت ریوالور کی گولی کی صورت میں ہماری طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس وقت بھی زندگی سے مایوس نہیں ہوتے. ہم زندہ رہنے کی جد و جہد کرتے ہیں، اور اللہ نے ہماری جتنی بھی زندگی لکھی ہوئی ہے ہم نے اتنی زندگی اس دنیا میں گزارنی ہے، چاہے ایک کیا درجنوں گولیاں بھی ہمارے جسم کو چھلنی کر دیں. ایک جنگلی درندہ کیا جنگل کے سارے درندے ہی مل کر ہم پر حملہ کیوں نہ کر دیں؟ سائم نے کہا. سائم صاحب، مایوس تو میں بھی کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی خوف کو میرے قریب سے گزرنے کی جرت ہوئی ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سب ہوشیار رہیں، کسی بھی لمحے غفلت کا شکار نہ ہوں. ایک لمحے کی غفلت بھی ہمیں موت کے تاریک کنویں میں دھکیل سکتی ہے. نیتو نے کہا. ہاں، یہ بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں واقعی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. سائم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا. نیتو، میرا خیال ہے کہ رات کافی ہو گئی ہے، اس لیے اب ہمیں پڑاؤ کرنا چاہیے. تم جیپ روک لو. کرنل زید نے کہا. اوکے باس، نیتو نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے جیپ روک لی. وہ سب جیپ سے نیچے اترے. پہلے انہوں نے کھانا کھایا اور پھر مناسب جگہ پر 2 خیمے لگا دیے. ایک خیمہ چھوٹا تھا جو مائرہ کے لیے لگایا گیا تھا، اور دوسرا خیمہ بڑا تھا جو کہ تمام حضرات کے لیے لگایا گیا تھا. رات کو کوئی بھی درندہ ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم نے باری باری پہرا بھی دینا ہے. کرنل زید نے کہا. باس، آپ آرام کریں، ہم پہرا دے لیں گے. نیتو نے مودبانہ لہجے میں کہا. نہیں، جو ڈیوٹی سب لوگ دیں گے وہ میں بھی دوں گا. ابتدائی 2 گھنٹے میں اور سائم ڈیوٹی دیں گے، پھر تم اور ایگل 1 ڈیوٹی دو گے، اس کے بعد ایگل 2 اور 3، اور پھر ایگل 4 اور 5 ڈیوٹی دیں گے. کرنل زید نے ٹھوس لہجے میں کہا. سر، میں نے بھی ڈیوٹی دینی ہے، میں بھی تو اس ٹیم کا حصہ ہوں. مائرہ نے کہا. عورت ہونے کے ناطے تم سے یہ ڈیوٹی نہیں لی جائے گی. کرنل زید نے کہا. سر، میرا نام بھی آپ نے ڈیوٹی دینے والوں میں شامل نہیں کیا. ڈابگر نے کہا. تم سے بھی ڈیوٹی لی جائے گی، فکر مت کرو. کرنل زید نے کہا تو ڈابگر نے اسبات کے انداز میں سر ہلا دیا. اس کے بعد وہ کرنل زید کے حکم پر خیموں میں چلے گئے. باہر کرنل زید اور سائم رہ گئے. مشین گنیں ان کے ہاتھوں میں تھیں اور مشین پسٹل ان کی جیبوں میں. چونکہ جیپ کی تمام لائٹس آف کر دی گئی تھیں، اس لیے اب وہاں اندھیرا تھا. کرنل زید اور سائم کی آنکھیں اندھیرے کی عادی تھیں، اس لیے انہیں دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا. وہ دونوں خاموش تھے، اس لیے کہ اس خاموشی میں ان کی آواز دور تک جا سکتی تھی، اور ان کی آواز سے خیموں میں سوئے ہوئے ان کے ساتھی بھی ڈسٹرب ہو سکتے تھے، اور وہ اپنے ساتھیوں کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ خطرناک سفر میں تھے اور ضروری تھا کہ وہ نیند پوری لیں. سائم بیٹھے بیٹھے خیالوں میں گم ہو چکا تھا. ان جنگلوں کا جو نقشہ نیتو نے کھینچا تھا، اس کے مطابق تو یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہو سکتا تھا. کیا وہ ان جنگلات کے اسراروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جائیں گے؟ سائم نے سوچا. مائرہ نے صرف ایک ہی نظر میں اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی، اور وہ اراڈان سے یہاں تک صرف اسی کے بارے میں سوچتا رہا تھا. اسے دیکھ کر مائرہ کا پلکیں جھکا لینا، اس کے رخساروں کا سرخ ہو جانا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بھی سائم کی محبت میں ڈوب چکی ہے. کیا ان کی محبت ان کے ساتھ انہی جنگلات میں دم توڑ دے گی؟ کیا وہ اب واپس اپنی سرزمین پر نہیں جا سکیں گے، اپنے پیارے وطن اور اپنے پیارے لوگوں کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ سائم انہی خیالات میں گم تھا کہ اسے حرکت سی محسوس ہوئی. وہ ایک دم ہی چونکا اور اس نے سامنے دیکھا. کرنل زید نے ایک سانپ کو گردن سے پکڑا ہوا تھا. سانپ کم از کم 8 فٹ لمبا اور موٹا بھی خاصا تھا. سانپ کرنل زید کے بازو پر لپٹا ہوا تھا اور بار بار اپنا منہ کھول کر اپنی سرخ زبان نکال رہا تھا. سانپ کرنل زید کے بازو پر زور لگا رہا تھا، جبکہ کرنل زید اس کی گردن پر زور لگا رہا تھا. سر، میں اس کے سر پر مشین گن کا دستہ مارتا ہوں. سائم نے کرنل زید سے کہا.
اور پھر اس نے زور سے سانپ کے سر پر مشین گن کا دستہ مارا، مگر کرنل زید کا ہاتھ محفوظ رہا، جبکہ سانپ کے سر پر سخت چوٹ لگی۔ تکلیف کی وجہ سے سانپ نے اپنا منہ کھولا تو سائم نے مشین گن کی نال اس کے منہ میں دے دی، اور پھر اس نے جیب میں سے مشین پسٹل نکال کر اس کے سر پر ضرب لگا دی۔ سانپ کے سر سے خون جاری ہو گیا اور کرنل زید کے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، لیکن ابھی بھی اس کی گردن چھوڑنا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، کیونکہ زخمی ہونے کے باوجود وہ ابھی زندہ تھا۔ سائم نے مشین پسٹل کی ایک اور ضرب اس کے سر پر لگائی تو کرنل زید کے بازو سے سانپ کے بل کھلتے چلے گئے۔ اب سانپ بے جان ہو گیا تھا، لیکن اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ کرنل زید نے اسے دور پھینک دیا۔ اس کے خون سے کرنل زید کا ہاتھ اور بازو تر ہو گئے تھے۔ سائم نے فوراً جیب میں سے پانی کی بوتل اور صابن نکالا اور کرنل زید نے اپنے ہاتھ اور بازو دھوئے۔ سر، آپ نے کیسے اسے قابو کر لیا؟ کرنل زید ہاتھ دھو چکا تھا تو سائم نے پوچھا۔ یہ میرے بہت ہی قریب آ چکا تھا۔ فائرنگ میں اس پر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح میرے ساتھیوں کی نیند خراب ہو جاتی، سو میں نے اسے گردن سے پکڑ لیا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے گردن سے پکڑا اس نے میرا بازو جکڑ لیا اور میرے بازو کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ کرنل زید نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس موذی سے بچا لیا۔ سائم نے کہا، ہاں، یہ سب اسی کی کرم نوازی ہے۔ ہمیں ڈیوٹی دیتے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، اب اگلی پارٹی کو اٹھا دو۔ کرنل زید نے کہا تو سائم نے نیتو اور ایگل 1 کو اٹھا دیا۔ صبح تک پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگلے دن انہوں نے سفر شروع کیا تو جیپ 3 گھنٹے ہی ان کا ساتھ دے سکی۔ آگے کا سفر جیپ پر ناممکن تھا، چنانچہ انہوں نے جیپ کو وہیں چھوڑا اور سامان اٹھا کر پیدل آگے بڑھنے لگے۔ باس، اب ہم قبیلہ شکاکو کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم اس قبیلے کے کسی فرد کا سامنا کیے بغیر اس قبیلے سے نکل جائیں، کیونکہ یہ قبیلہ آدم خور ہے۔ یہ لوگ مردوں کو سورج دیوتا کے نام پر قربان کر دیتے ہیں اور گوری عورت کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ گوری عورت سے سب سے پہلے سردار شادی کرتا ہے، پھر سردار کے خاص افراد، اور اس کے بعد باری باری وہ قبیلے کے تمام مردوں کی بیوی بنتی ہے۔ پھر جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن کے بچے کو سورج دیوتا پر قربان کر دیا جاتا ہے، اور بچے کی قربانی کے بعد عورت کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے۔ نیتو نے بڑی تفصیل کے ساتھ شکاکو قبیلے کے بارے میں بتایا تو مائرا کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ مائرا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری زندگی میں تم پر آنچ نہیں آ سکتی، اور اگر کسی موقع پر ہم نے محسوس کیا کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ تمہارا دفاع نہیں کر سکتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی مار دیں گے، لہٰذا تم فکر نہ کرو۔ ڈاپگر نے مائرا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مائرا، انشاءاللہ یہ جنگلی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کرنل زید نے بھی اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، سر، میں پریشان نہیں ہوں، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس دور میں بھی آدم خور قبیلے موجود ہیں۔ میں تو ایسی باتوں کو محض قصے کہانیاں سمجھتی تھی۔ مائرا نے کہا، ایسے قبیلے موجود ہیں اور شاید قیامت تک موجود رہیں۔ کرنل زید نے کہا، سر، کیا واقعی یہ آدم خور قبیلے قیامت تک رہیں گے؟ مائرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا علم تو محدود ہے، میں اس بارے میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ قبیلے ہزاروں سال سے اب تک موجود ہیں تو شاید آئندہ بھی موجود رہیں۔ کرنل زید نے کہا، باس، میں جنگلیوں کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ نیتو نے کسی جانور کی طرح فضا میں سونگتے ہوئے کہا، اپنے مشین پسٹل پر سائلنسر فٹ کر لو۔ کرنل زید نے سخت لہجے میں کہا تو وہ سب تیزی سے کرنل زید کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے۔ میں کوشش کروں گا کہ انہیں سمجھاؤں کہ یہ ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ اگر یہ سمجھ گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر انہیں ہلاک کرنا ضروری ہو جائے گا۔ نیتو نے کہا تو کرنل زید نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید 8-10 قدم آگے چلے ہوں گے کہ چند تیر ان کے قریب سے گزر گئے، اور پھر تقریباً 25-30 جنگلی ان کے سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے اور تیر کمان تھے، اور وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر خوشی سے اپنی مخصوص زبان میں نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے آنن فانن ان کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ کرنل زید نے چونکہ اپنے ساتھیوں کو فائر نہ کرنے کا اشارہ کیا تھا، اس لیے اس کے ساتھی خاموش کھڑے تھے۔ میں دشام قبیلے کا پرنس ہوں اور یہ میرے مہمان ہیں، نیتو نے افریقی زبان میں جنگلیوں سے کہا۔ جدید دنیا کے انسان اور جنگلیوں کے مہمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جنگلی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب ایسا ہو رہا ہے، نیتو نے کہا، یعنی تم جنگلی روایات کو توڑ رہے ہو، اور اب ان گوروں کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی سزا ملے گی۔
ہم تمہیں پکڑ کر اپنے سردار کے سامنے پیش کریں گے۔ اس جنگلی نے غصیلے لہجے میں کہا، یعنی تم دشام قبیلے سے دشمنی چاہتے ہو، اس کا انجام تم جانتے ہو۔ نیتو نے بھی غصیلے لہجے میں کہا، جو جنگلی بھی جنگل کی روایات توڑے گا اس کا عبرتناک انجام ہوگا۔ جنگلی نے کہا، ایک بار پھر سوچ لو، کہیں تمہارا سردار ہی تمہیں عبرتناک انجام سے دو چار نہ کر دے۔ نیتو نے کہا، ان جدید دنیا کے انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں تمہاری بو بھی آ رہی تھی، اس لیے ہم نے تم پر فوری حملہ نہیں کیا، ورنہ تم سب اب تک ہمارے جال میں پھنسے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہوتے، اور اب تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو۔ ہمارا سردار تو سب سے بڑھ کر روایت پسند ہے، جو جنگلی روایات کو توڑتا ہے ہمارا سردار اس کی کھوپڑی کا چراغ بنا کر اپنی جھونپڑی پر سجا دیتا ہے۔ جنگلی نے کہا، میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن تم نہیں سمجھے، اگر تم میری بات سمجھ جاتے تو اپنی زندگیاں بچا لیتے، اب بھگتو۔ نیتو نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ فائر! نیتو نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نیتو کو ایک قدم پیچھے ہٹتے دیکھ کر جنگلی بھی سمجھ گئے تھے کہ نیتو اب ایکشن میں آنے والا ہے۔ وہ بھی اپنے نیزے سیدھے کرنے لگے، لیکن کرنل زید اور اس کے ساتھی ان جنگلیوں سے کہیں زیادہ تیز تھے۔ وہ سب فوراً زمین پر گرے اور زمین پر گرتے گرتے ان کے مشین پسٹل ان کی جیبوں سے باہر آ گئے۔ بیک وقت مشین پسٹل سے درجنوں گولیاں نکلیں۔ جنگلی جو کہ ابھی نیزے سیدھے ہی کر رہے تھے چیختے ہوئے زمین پر گرے اور تڑپنے لگے۔ فائرنگ سے وہ سب ہٹ ہو گئے تھے۔ باس، اب ہم نے جلد سے جلد اس قبیلے کی حدود سے گزرنا ہے، کیونکہ اب جو جنگلی ہم پر حملہ آور ہوں گے وہ ہم سے بات چیت نہیں کریں گے، بس درختوں کے پیچھے سے زہریلے تیر آئیں گے اور ہم لمحوں میں دم توڑ دیں گے۔ نیتو نے کہا تو وہ سب تیزی سے آگے بڑھنے لگے، جبکہ جنگلی ابھی تڑپ رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگے، لیکن ابھی وہ 2 فرلانگ ہی چلے ہوں گے کہ نیتو ایک بار پھر فضا میں سونگنے لگا۔ اوہ خطرہ، بہت بڑا خطرہ، بہت سے جنگلی ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ نیتو نے کہا، آنے دو، سب کو گولیوں سے اڑا دیں گے۔ ڈابگر نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں، انہیں اپنے ساتھیوں کے مرنے کا پتہ چل گیا ہوگا، اب وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ چھپ کر ہم پر وار کریں گے۔ نیتو نے پریشان لہجے میں کہا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بس آگے بڑھتے رہو اور قدم تیز کر دو۔ کرنل زید نے کہا۔ چھپ کر وار کرنے کی بات پر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے سے اس کی پریشانی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے پریشانی کا اظہار کیا تو اس کے ساتھی بھی ہمت ہار دیں گے، اور جو لوگ ہمت ہار دیتے ہیں وہ جلد مار کھا جاتے ہیں۔ اب جنگلی ہمارے بہت قریب آ چکے ہیں، وہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ نیتو نے کہا، وہ ہمارے قریب آئیں گے تو مارے جائیں گے۔ کرنل زید نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا۔ کرنل زید کی بات ابھی مکمل ہوئی ہی تھی کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور ایگل 3 کی کربناک چیخ بلند ہوئی۔ تیر اس کے گلے میں آ لگا تھا۔ تیر کھاتے ہی وہ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ ایگل 3 محض چند سیکنڈ تک تڑپا اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ ان سب کے چہروں پر پتھروں جیسی سختی آ گئی۔ اسی لمحے انہیں ایک آواز بھی سنائی دی۔ باس، جنگلی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاروں طرف سے ان کے گھیرے میں اور ان کے نشانے پر ہیں، اس لیے اگر ہم نے کوئی غلط حرکت کی تو ہمارا انجام ہمارے ساتھی جیسا ہوگا۔ نیتو نے کرنل زید سے کہا۔ آواز ایک بار پھر سنائی دی تو کرنل زید نے نیتو کی طرف دیکھا۔ باس، جنگلی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہتھیار نیچے پھینک دیں۔ نیتو نے کہا، اگر ہم نے اپنے ہتھیار پھینک دیے تو یہ بآسانی ہمیں نشانہ بنا لیں گے۔ سائم نے کہا، سائم صاحب، یہ ہمیں نشانہ تو اب بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کے نشانے پر ہیں۔ یہ ہمیں اس لیے تیر نہیں مارنا چاہ رہے کہ اس طرح ہم زہریلے ہو جائیں گے اور یہ جنگلی ہمارا گوشت نہیں کھا سکیں گے، اور اگر ہم نے انہیں گرفتاری دے دی تو پھر یہ ہمیں سورج دیوتا پر قربان کریں گے اور ہمارا گوشت سارے قبیلے میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی اور ہتھیار نہ پھینکے تو پھر یہ مجبور ہو کر ہم پر تیر برسا دیں گے۔ نیتو نے کہا، نہیں، میں مزید اپنے کسی ساتھی کی موت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کرنل زید نے غراتے ہوئے کہا، باس، پھر تو ایک ہی حل ہے کہ ہم فی الحال ہتھیار پھینک دیں اور پھر جیسے موقع ملے ہم ان پر قابو پا لیں۔ نیتو نے کہا۔ اسی لمحے جنگلی آواز دوبارہ سنائی دی تو نیتو نے بھی بلند آواز میں کچھ کہا۔ نیتو، تم نے کیا بات کہی ہے؟ کرنل زید نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں تاکہ ہم آپس میں مشورہ کر سکیں۔ نیتو نے کہا، ہاں ڈابگر، کیا کہتے ہو تم؟ ہم خود کو ان کے حوالے کر دیں؟ کرنل زید نے ڈابگر سے پوچھا۔ سر، نیتو ٹھیک کہتا ہے، اگر ہم نے یہاں ہتھیار نہیں پھینکے تو یہ جنگلی ہمیں فوری طور پر تیروں سے نشانہ بنا دیں گے۔
دوسری صورت میں ہمیں کچھ مہلت مل جائے گی اور ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ڈابگر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے قبیلے میں پہنچ کر ہمیں کوئی موقع نہ ملے۔ قبیلے میں تو جنگلی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ مائرہ نے کہا، بات تو مائرہ کی بھی ٹھیک ہے، پھر کیا کیا جائے؟ کرنل زید نے کہا، سر ہمیں چالاکی سے کام لینا ہوگا، انہیں ہم مار گرائیں گے۔ سائم نے کہا، کیسے؟ کرنل زید نے کہا، سر نیتو انہیں بتائے گا کہ ہم گرفتاری دے رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں جو ہتھیار ہیں ہم انہیں زمین پر پھینک دیتے ہیں، جب یہ جنگلی ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم جیبوں میں موجود ہتھیاروں سے کام لے سکتے ہیں۔ سائم نے کہا، سر سائم ٹھیک کہہ رہا ہے، انگریزوں کا بھی کہنا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے تو ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ مائرہ نے سائم کی تائید کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ان حالات میں سائم کی تجویز بہتر ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ نیتو تم جنگلیوں سے یہ بات کہہ دو کہ ہم ہتھیار پھینک رہے ہیں، یہ ہمیں گرفتار کر لیں۔ کرنل زید نے کہا تو نیتو نے بلند آواز میں جنگلیوں سے یہ بات کہہ دی۔ ایک جنگلی کی بھی فوراً آواز آئی اور نیتو نے اس سے کہا کہ وہ ہتھیار پھینک دیں۔ ان سب نے ہتھیار پھینک دیے تو تقریباً 2 درجن جنگلی چاروں اطراف سے نعرے لگاتے ہوئے ان کے سامنے آ گئے، باس یہ سب غصے میں ہیں، ہم نے ان کے ساتھیوں کو مارا ہے، لیکن ہم لوگوں کے گوشت کے لالچ میں انہوں نے ہم پر تیر یا نیزے نہیں برسائے۔ نیتو نے کرنل زید سے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جنگلی ان کے گرد چکر لگانے لگے، وہ غصے سے نعرے لگا رہے تھے اور غصیلی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک جنگلی نے نیزے سے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا، باس یہ چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نیتو نے کہا، اوکے چلو۔ کرنل زید نے کہا تو وہ جنگلیوں کے گھیرے میں ایک طرف چلنے لگے۔ انہیں اس طرح چلتے دیکھ کر جنگلی کچھ مطمئن ہو گئے۔ نیتو اب ان کا کوئی ساتھی چھپا ہوا تو نہیں ہوگا؟ 15-20 قدم چلنے کے بعد کرنل زید نے پوچھا۔ نہیں باس، اب اس بات کا امکان تو نہیں ہے، نیتو نے کہا تو کرنل زید نے اسبات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ ایکشن۔ تقریباً 5-6 قدم چلنے کے بعد کرنل زید نے اچانک کہا، اس کے ساتھی پہلے سے ہی اس کے حکم کے منتظر تھے، لہٰذا جیسے ہی انہیں حکم ملا وہ سب برق رفتاری سے زمین پر لیٹ گئے۔ اسی دوران انہوں نے جیب سے ریوالور بھی نکال لیے اور پورا جنگل ایک دم دھماکوں سے گونج اٹھا، کیونکہ وہ پہلے مشین پسٹل استعمال کر رہے تھے اور انہوں نے مشین پسٹل پر سائلنسر فٹ کیے ہوئے تھے۔ ریوالور پر وہ سائلنسر فٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس وقت ریوالور کا فوری استعمال ان کی مجبوری تھا۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں انہوں نے 2 درجن کے قریب جنگلیوں کو نشانہ بنا لیا۔ باس اب قبیلہ شکاکو کی حدود ختم ہونے والی ہے، ہمیں جلد سے جلد اس حدود سے نکلنا ہوگا۔ اب یہ جنگلی گوشت کا لالچ بھی نہیں کریں گے اور ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ نیتو نے تیز لہجے میں کہا تو وہ سب دوڑنے لگے۔ سامان کے بیگ کے ساتھ انہیں دوڑنے میں دقت تو ہو رہی تھی، لیکن وہ دوڑ رہے تھے۔ راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں، درختوں کی جھکی ہوئی شاخیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی تھی، لیکن وہ دوڑتے رہے۔ باس جنگلی ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں، رفتار تیز کریں، نیتو نے دوڑتے ہوئے کہا تو انہوں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ پھر اچانک ہی انہیں ایک چیخ سنائی دی اور ان سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ ایگل 5 سب سے آخر میں تھا اور ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے درخت کے اوپر بیٹھے سانپ نے اس پر چھلانگ لگا دی تھی۔ ایگل 5 سے ٹکراتے ہی سانپ نے اس کے ماتھے پر ڈس لیا تھا۔ نیتو نے ایک مخصوص زاویے سے سانپ پر فائر کیا اور ایک دھماکہ ہوا اور سانپ کا سر اڑ گیا۔ وہ فوراً ایگل 5 کے قریب پہنچے، اس کے منہ اور ناک سے خون جاری ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچے اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ باس یہ شیشناک تھا، اس کا ڈسا ہوا کبھی نہیں بچا۔ اب سب دوڑیں، جنگلی ہمارے سروں پر پہنچنے والے ہیں، اگر ان کے تیر ہمیں لگ گئے تو ہمارا بھی انجام ایگل 5 جیسا ہوگا۔ نیتو نے تیز لہجے میں کہا تو وہ ایک بار پھر دوڑنے لگے۔ ایگل 5 مر چکا تھا، اب اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد نیتو رک گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ باس ہم قبیلہ شکاکو کی حدود سے نکل آئے ہیں، اب کچھ دیر بعد قبیلہ آشوکی کی حدود شروع ہو جائے گی۔ یہ قبیلہ آشو دیوی کا پجاری ہے۔ آشو دیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی خون پینے کی بہت شوقین ہے۔ آشو قبیلے کے لوگ جنگلی انسان کو پکڑ کر اسے ذبح کرتے ہیں، خون ایک برتن میں بھر کر آشو دیوی کے بت کو غسل دیتے ہیں اور گوشت جنگلی روایات کے مطابق قبیلے میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ نیتو نے کہا، سر ہمارے سامان میں ہینڈ گرنیڈ اور آگ لگا دینے والے بم بھی موجود ہیں، کیوں نہ ہم ان آدم خور قبیلوں کو بمبوں سے اڑاتے جائیں؟ مائرہ نے غصیلے لہجے میں کہا، یہاں تو سینکڑوں آدم خور قبیلے ہوں گے،
ہم کس کس کو اڑائیں گے اور ہم بلا وجہ کسی کو کیوں ہلاک کریں؟ ہمارا مقصد تو سائنسدانوں تک پہنچنا ہے اور انشاءاللہ ہم ان تک پہنچیں گے۔ اسی مقصد کے حصول میں اگر کوئی رکاوٹ سامنے آتی ہے تو ہم اس رکاوٹ کو دور کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور جب ہماری اپنی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں تو پھر ہم کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں، بصورت دیگر نہیں۔ کرنل زید نے کہا، باس، اس قبیلے کے جنگلیوں سے ہمارا سامنا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں جنگل کے ایک حصے میں شیروں کی پناہ گاہیں ہیں اور جنگلی اس طرف کا رخ نہیں کرتے۔ ہم اس حصے سے گزریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا سامنا کسی شیر سے بھی نہ ہو۔ آپ لوگ ریوالورز پر سائلنسر فٹ کر لیں تاکہ اگر فائر کرنا پڑے تو دھماکہ نہ ہو۔ دھماکہ ہوا تو قبیلے والے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پھر ہمیں ان سے بھی لڑنا پڑے گا۔ نیتو نے کہا تو ان سب نے اپنے ریوالورز ری لوڈ کیے اور ان پر سائلنسر فٹ کر لیے۔ اس کے بعد وہ نیتو کی رہنمائی میں آگے بڑھنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مسلسل چلنے کے بعد نیتو نے گہرا سانس لیا۔ باس، ہم قبیلہ اشوکی کی حدود سے بھی باہر نکل آئے ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا سامنا کسی شیر سے بھی نہیں ہوا، ورنہ وہاں شیروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ نیتو نے کہا، نیتو، ابھی ہم نے اور کتنے خطرات سے گزرنا ہے؟ مائرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے اس خطرناک سفر میں مزہ آ رہا تھا۔ مادام، ابھی بہت سے خطرات ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہم ایسے راستوں سے گزریں جہاں ہمارے لیے کم سے کم خطرہ ہو، اور چونکہ یہ جنگلات میرے دیکھے بھالے ہیں اس لیے میں ایسے راستوں سے واقف ہوں۔ جواب میں نیتو نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، سر، اگر نیتو ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو پھر شاید ہم شالما جنگل تک بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔ ڈابگر نے کہا، دوسری ٹیموں کے ساتھ نیتو جیسے آدمی نہیں ہیں، اس لیے دوسری ٹیمیں تو شالما جنگل تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے یہ بازی ہم جیتیں گے۔ سائم نے جوشیلے لہجے میں کہا، ایسی بات نہیں ہے، عمران صاحب کے ساتھ ان کا ایک ساتھی جوزف ہے، وہ بھی افریقی جنگلات کا کیڑا ہے، بلکہ وہ تو پرنس آف افریقہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سی پراسرار طاقتوں کا مالک ہے۔ آدم خور قبیلے اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ افریقیوں کے وچ ڈاکٹرز اسے پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اگر اس مشن میں ہمارے راستے کی رکاوٹ بنی تو وہ پاک ایشیائی ٹیم ہوگی۔ عمران صاحب کی ٹیم کے علاوہ کرنل فریدی کی ٹیم میں بھی ایک شخص ہے جس کا نام طارق ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ افریقی قبائل میں اس کا کافی اثر و رسوخ ہے، ان لوگوں سے بھی ہمارا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ کرنل زید نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا، باقی تو پھر 2 ٹیمیں رہ جاتی ہیں، میجر پرمود کی ٹیم اور کرنل ڈیوڈ کی ٹیم۔ ان میں تو کوئی افریقی آدمی نہیں ہے، سائم نے کہا۔ ہاں، شاید یہ دونوں ٹیمیں ان خوفناک جنگلات کا سفر نہ کر سکیں، اور اگر کریں تو پھر لازماً یہ لوگ مارے جائیں گے۔ ڈابگر نے کہا، ہمارے بھی 2 ساتھی ہم سے بچھڑ گئے ہیں، مائرا نے اداس لہجے میں کہا، اور اس کے بعد ان کے درمیان خاموشی طاری ہو گئی۔ انہیں سفر کرتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ چھوٹے موٹے جانوروں اور درندوں نے ان کا راستہ روکا تھا، لیکن وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بن سکے تھے۔ تیسرے دن شام کے وقت درختوں کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ آ گیا، اور ان پہاڑیوں کے بعد پھر سے جنگل شروع ہو رہا تھا۔ ان پہاڑوں کے آس پاس ندی بھی ہوگی، کرنل زید نے نیتو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں باس، میرے خیال میں ندی ہے، نیتو نے کہا، اور پھر وہ سب پہاڑیوں کی طرف بڑھے۔ ابھی انہوں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ وہ سب ہی حیرت سے اچھل پڑے۔ سیل فون کی رنگ ٹون سنائی دی تو میجر پرمود نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل فون نکالا اور اس کی سکرین پر نظر دوڑائی۔ سکرین پر کرنل ڈی کا نام فلیش ہو رہا تھا۔ میجر پرمود سپیکنگ۔ میجر پرمود نے کال اوکے کا بٹن دبا کر فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، کرنل ڈی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کرنل ڈی کی آواز سنائی دی۔ جی ہاں، میں نے آپ کا نمبر دیکھ کر کال ریسیو کی ہے، فرمائیے، میجر پرمود نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے اب تک کوئی رپورٹ نہیں دی۔ دوسری طرف سے کرنل ڈی نے سوالیہ لہجے میں کہا، سر، رپورٹ دینے کے لیے ابھی تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، میجر پرمود نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، لیکن تمہیں باخبر کرنے کے لیے میرے پاس ایک اہم اطلاع موجود ہے، اور تمہیں فون بھی میں نے اسی لیے کیا ہے۔ دوسری طرف سے کرنل ڈی نے کہا تو میجر پرمود چونک پڑا۔ اوہ، کیا اطلاع ہے سر؟ میجر پرمود نے چونکتے ہوئے کہا، لیرانی کے جنگلات میں ایک جنگل شالما ہے، اس جنگل میں ایک بلڈنگ ہے، اسرائیل سے اغوا ہونے والے سائنسدان اس بلڈنگ میں موجود ہیں۔ دوسری طرف سے کرنل ڈی نے کہا، اوہ، شالما جنگل، میں نے نام سنا ہوا ہے سر، یہ جنگل تو انتہائی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوفناک بھی ہے، اس جنگل تک پہنچنا کافی مشکل ہے، میجر پرمود نے کہا۔
اس جنگل تک پہنچنا مشکل ہے تو پھر تم واپس آ جاؤ۔ کرنل ڈی نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کو تو معلوم ہے سر کہ میں کام بھی وہی کرتا ہوں جو مشکل ہوتا ہے، اور افریقہ کا نام سن کر تو مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ سائنسدانوں کو بجائے کسی شہر میں رکھنے کے کسی ایسے جنگل میں رکھا گیا ہوگا جہاں تک انسانوں کی پہنچ ناممکن سمجھی جاتی ہوگی۔ بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ اطلاع کہاں سے ملی ہے کہ سائنسدان شالما جنگل میں موجود ہیں؟ میجر پرمود نے کہا، اس کے بارے میں معلومات عمران نے حاصل کی ہیں، اور عمران سے یہ معلومات کسی طرح کرنل فریدی تک پہنچی ہیں۔ کچھ دیر پہلے کرنل فریدی نے اپنے حکام کو رپورٹ دی ہے، اور کافرستان سے یہ معلومات مجھ تک بھی پہنچ گئی ہیں، اور تم یہ بات جانتے ہو کہ کافرستان سے معلومات کس طرح مجھ تک پہنچتی ہیں۔ دوسری طرف سے کرنل ڈی کی آواز سنائی دی، اوکے کرنل صاحب، اب میں جانوں اور شالما جنگل جانے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میجر پرمود نے کہا، تمہاری وجہ سے میں پہلے ہی بے فکر رہتا ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے کرنل ڈی نے کہا، اور اس کے بعد کال منقطع ہو گئی۔ میجر پرمود نے تمثیلہ کے نمبرز پریس کیے۔ ہیلو تمثیلہ اسپیکنگ۔ کال ریسیو ہونے پر دوسری طرف سے تمثیلہ کی آواز سنائی دی، تمثیلہ تم بھی واپس پہنچ جاؤ اور باقی ساتھیوں کو بھی واپس بلا لو، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میجر پرمود نے کہا، کیا ہوا، کیا کوئی اہم معلومات مل گئی ہیں؟ دوسری طرف سے تمثیلہ نے پوچھا۔ تم لوگ واپس آ جاؤ، پھر تم سے تفصیل سے بات ہوگی، میجر پرمود نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ یہاں ان کے پاس 2 کاریں تھیں اور دونوں کاریں اس کے ساتھ ہی لے گئے تھے، اس لیے وہ باہر سڑک پر آ گیا، اور پھر اس نے ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی اس کے قریب آ کر رکی تو وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ سن اسٹریٹ چلو، میجر پرمود نے ڈرائیونگ سے کہا تو ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھائی، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد اس نے ٹیکسی روک دی۔ سر، سن اسٹریٹ آ گئی ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے اسے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، میجر پرمود نے کہا۔ پھر وہ ٹیکسی سے نیچے اترا اور اس نے کرائے کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کو بھی ٹپ دی۔ ڈرائیور نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر ٹیکسی آگے بڑھ گئی، جبکہ میجر پرمود اسٹریٹ میں آ گیا۔ اس اسٹریٹ میں دونوں جانب گھر تھے اور دروازوں پر نمبر درج تھے۔ 19 نمبر گھر کے دروازے پر میجر پرمود رک گیا اور پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک افریقی باہر نکل آیا۔ اس نے غور سے میجر پرمود کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری اور اس نے میجر پرمود کو گلے سے لگا لیا۔ اوہ پرمود، میرے محسن، تم میرے وطن میں؟ آؤ آؤ، اس آدمی نے گرم جوشی سے کہا اور پھر میجر پرمود کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر میں لے آیا۔ شامو، کیسے ہو تم؟ میجر پرمود نے اس سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ٹھہرو میں اپنی بیوی کو بھی بلاتا ہوں، اس آدمی نے کہا، اور پھر اس نے زور سے اپنی بیوی کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد ایک موٹی سی افریقی عورت ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بیگم، یہ پرمود ہے، یہ بلغاریہ سے آیا ہے، اور افریقہ کی طرح بلغاریہ کا جادو بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ میں پچھلے سال ایک عامل سے ملنے کے لیے بلغاریہ گیا تھا، لیکن وہ عامل تو مر چکا تھا اور ایک عامل نے مجھے پکڑ لیا۔ اسے اپنے ایک عمل کے لیے کسی افریقی انسان کی کھوپڑی چاہیے تھی۔ بس میرے مرنے کا وقت قریب تھا کہ اس پرمود نے مجھے بچا لیا۔ وہاں بلغاریہ میں پیش آنے والے حالات و واقعات مجھے اب بھی یاد آتے ہیں تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ اس افریقی آدمی شامو نے اپنی بیوی سے میجر پرمود کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے یہ سب باتیں مجھے بتائی تھیں، شامو کی بیوی نے کہا۔ اچھا اب تم جاؤ اور پرمود کے لیے پھلوں کا رس لے کر آؤ، شامو نے کہا تو اس کی بیوی اٹھ کر چلی گئی۔ شامو، تم نے ذکر کیا تھا کہ لیرانی کے جنگلات بہت ہی خطرناک ہیں، خاص طور پر تم نے شالما جنگل کا بھی ذکر کیا تھا، میجر پرمود نے کہا۔ افریقہ کے جنگلات تو پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور شالما جنگل تو یوں سمجھ لو کہ وہ افریقہ کے جنگلات کا ظالم سردار ہے، جس کے غضب اور غصے سے کوئی نہیں بچتا۔ لیکن تم اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ شامو نے کہا۔ تم نے شالما کے جنگل کے بارے میں ایک اور بات بتائی تھی، تم نے کہا تھا کہ تمہارے جاننے والے 4 افراد اس جنگل میں لے جائے گئے تھے، جنہوں نے اس جنگل میں مزدوری کی۔ اس جنگل میں ایک بلڈنگ بنائی گئی اور جب بلڈنگ مکمل ہو گئی تو وہاں کام کرنے والے مزدور وہیں مارے گئے۔ صرف ایک مزدور وہاں سے زندہ واپس آنے میں کامیاب ہو سکا تھا، لیکن وہ بھی ایک ہاتھ سے معذور ہو کر، میجر پرمود نے شامو سے کہا۔ اسی وقت شامو کی بیوی پھلوں کا رس لے آئی، رس دے کر وہ واپس چلی گئی۔ اس آدمی کا نام روگو ہے اور اس کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ تقریباً 4 سال پہلے کا ہے۔
وہ بتاتا ہے کہ وہاں 25 مزدوروں نے کام کیا تھا، اس کے علاوہ باقی سب وہاں مارے گئے۔ یہ کسی طرح بچ بچا کر نکل آیا اور اب گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس بات کا ذکر بھی اس نے صرف مجھ سے کیا تھا کیونکہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اور ساتھ ہی اس نے مجھے ہدایت بھی کی تھی کہ میں کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کروں۔ بس بلغاریہ میں نے تم سے یہ ذکر کر دیا تھا۔ شامو نے کہا، میں بھی یہاں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، تم مجھے اس روگوں سے ملواؤ۔ میجر پرمود نے کہا، اگر تم شالما جنگل جانے کا ارادہ کر کے آئے ہو تو میرا مشورہ ہے کہ تم اپنا ارادہ ترک کر دو۔ شامو نے میجر پرمود کو مشورہ دیتے ہوئے کہا،